نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کو دعوت دے کر اس مسئلے پر اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ میں ان کو داد و تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک طویل جدوجہد کے ذریعے ہمارے بزرگ ماما قدیر صاحب نے، جوانوں نے ایک طویل جدوجہد کے ذریعے اس مسئلے کو، جبری گشودگیوں کا جو مسئلہ ہے، ہمارے ماؤں بہنوں کے جو آئیے ہیں، سسکیاں ہیں، ان کی فریادیں ہیں، ان کو ہر فورم تک پہنچایا ہے، عالمی فورم تک پہنچایا ہے، ملک کے تمام فورمز تک ان کی جدوجہد کی بدولت یہ مسئلہ ہر فورم تک پہنچا ہے۔ اور اس کے علاوہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ اور اس کے سربراہ چیئرمین محترم محسن داوڑ صاحب، ہمارے پالیسی ریسرچ کمیٹی کے سربراہ افراسیاب خٹک صاحب نے اس مسئلے پہ ہر فورم میں آپ کے حق میں آواز بلند کی ہے، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، چاہے پارلیمنٹ سے باہر ہو، اور چاہے سردار صاحب کی سربراہی میں عدلیہ کی جانب سے جو ایک کمیشن بنا تھا بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے، اس کمیشن میں بھی جناب خٹک صاحب نے سردار صاحب کے شانہ بشانہ اس پہ کام کر کے ایک مفصل رپورٹ جمع کی ہے۔ اور ہم آج بھی بلوچ مسنگ پرسنز اور اس کی سیاسی قیادت کے ساتھ، ان کی فورم کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس برحق جمہوری جدوجہد میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہو یا پشتون بلوچ اقوام و عوام کے خلاف جاری دہشت گردی کا مسئلہ ہو، بدخوری کا مسئلہ ہو، بدامنی کا مسئلہ ہو، لاقانونیت ہو، انسرجنسی ہو، ساحل اور وسائل پہ قبضہ گیری کا مسئلہ ہو، ہماری سیاست اور ہماری سیاسی قیادت کو جو آج معاشرے کی جو مسئلہ ہو، جس کو معاشرہ کیا گیا ہے، یہ سب اس ریاست کی ایک استعماری پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس ریاست کے استعماری اور آمرانہ قوتوں نے ایک منظم پالیسی اور فیصلے کے تحت یہ حالات ہم اور آپ پہ مسلط کیے ہیں۔ پہلے کسی اور طریقوں سے تھا، آج اس جبری اقدامات کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، ڈالری جنگ کے ذریعے، جنگی معیشت کے ذریعے، جنگی صنعت اور کاروبار کے ذریعے، بالخصوص پشتون بلوچ اقوام و عوام اور ان کے سرزمین کو، ان کے وسائل کی لوٹ کسوٹ کو انہوں نے اپنی پالیسی کے تحت یہ کارروائیاں جاری رکھی ہے۔ اور اس سے نجات ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ پالیسی صرف مصلیت سے، سمجھوتوں سے، روایتی سیاست سے، صرف آوازاری سے، صرف غم رازی سے یہ ممکن نہیں ہے، یہ ایک جمہوری مزاحمت کے ذریعے ممکن ہے۔ ایک جمہوری سیاست، جمہوری مزاحمت جو مصلیتوں سے، سمجھوتوں سے پاک ہو، جو عوام کے حقیقی رہنمائی کی عادت پہ مبنی ہو، اس کے ذریعے ہم اس پالیسی کو بدل بھی سکتے ہیں، ان کو ہم شکست بھی دے سکتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے عوام کو نجات بھی دلا سکتے ہیں، اس سے ہم اپنے لاپتہ افراد کو بازیاب بھی کرا سکتے ہیں، جس کے لیے آج سب سے ضرورت یہ ہے کہ پشتون قومی تحریک، بلوچ قومی تحریک اپنی درست صف بندی کرے، اثر نو صف بندی کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے آج سب سے زیادہ پشتون بلوچ کے پونن کی ضرورت ہے، آج سب سے زیادہ پشتون بلوچ نیشنل فرنٹ کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو حالات ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، جو ہماری سرزمین کو، ہمارے عوام کو، ہماری نوجوانوں کو جس سیاست کی ضرورت ہے، جو سیاست ہمیں نجات دلا سکتی ہے، اس سیاست کو کتنا کمزور کیا گیا ہے انہوں نے، اس سیاست کو آج معاشرہ کیا گیا ہے، اور کس سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جو وطن فروشی، ضمیر فروشی، عوام فروشی پہ مبنی سیاست اور ایسے عناصر کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے، ریاست کی سرپرستی میں، جرنیلوں کی سرپرستی میں ان کو یہاں پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کا مقابلہ
ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کہ الگ الگ ہو. اس کے لیے نیشنل عوامی پارٹی نیب کے طرز پہ ایک الائنس کی ضرورت ہے. اس کے طرز کے لیے پشتون بلوچ فرنٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک جمہوری مزاحمت کی سخت ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے مجھے امید ہے اور حالات کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پشتون اور بلوچ قومی سیاسی تحریکوں کو ہمارے ان قائدین کو اس حقیقت کا اس ضرورت کا بخوبی ادراک حاصل ہوگا اور جتنا جلد ہو سکے ان مسائل پہ ریاست کے ان قوتوں کا ان عناصر کا ان جبر کا راستہ روکنے کے لیے اور اپنے عوام کو آئینی قومی جمہوری حقوق و اختیارات کے اصول کے لیے جتنی جلد ہو سکے ایک سیاسی محاذ کی تشکیل آج کے حالات کی اولین ہماری ضرورت ہے. میں آخر میں ایک بار پھر فوائس پارک بلوچ مسنگ پرسن کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. ان کے نوجوانوں کا ان کی قیادت کو داد و تحسین بھی پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت سخت اور نامساعد حالات میں خطرات میں اس آواز کو بلند رکھا. اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ اس برحق جدوجہد میں آئندہ بھی ہماری پارٹی کے کارکن ہماری قیادت آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. شکریہ. Da,